ریاض بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ البدر بنانا اگر گناہ تھا تو یہ انہوں نے کیا، اور البدر بنانا اگر نیکی کا کام تھا تو یہ سعادت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ میرا خیال ہے میجر ریاض صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کچھ چند بنیادی چیزیں ان سے جان لیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میجر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میجر صاحب، دو تین باتیں آپ سے جاننی ہیں۔ پہلا تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ البدر جس کے سپریم کمانڈر مطیع الرحمان نظامی کو سزائے موت ہوئی، مطیع الرحمان نظامی سے آپ کا کتنا ایک رابطہ رہا؟ پہلا سوال تو مجھے یہ بتائیے، شہید کی بات پہلے کر رہے ہیں، پھر ایک دو اور چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ مطیع الرحمان نظامی صاحب جب ہم یہ ابتدائی طور پر جب یہ البدر قائم ہوئی، اس وقت یہ جمال پور سب ڈویژن میں یعنی اور اس کے بعد یہ مومن شاہی میں دوسری بٹالین وہاں قائم ہوئی، تو یہاں پر اتنی نارملسی ہو گئی کہ ایسٹ پاکستان میں کسی اور جگہ پر بھی اتنا نارمل حالات نہیں تھے۔ یہاں سکول اپنے کام کر رہے تھے، ہاسپٹلز کام کر رہے تھے، تو یہاں آ کر فلمیں بنائی جاتی تھیں اور یہاں مغربی پاکستان میں بھیجا جاتا تھا کہ جی وہاں ایسٹ پاکستان میں نارملسی ہو رہی ہے۔ جنرل نیازی صاحب شیرپور تشریف لائے تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، کیونکہ شیرپور میں وہاں کمپنی کمانڈ کر رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاؤ ہیو یو مینٹین دس نارملسی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ امن قائم کرنے میں ہمارے ساتھ جو بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ان لوگوں کا ہے، یہ جو البدر کے نوجوان ہیں۔ تو ان کو میں ان کے کیمپ میں لے گیا اور جب ساری ان کی کارکردگی کا بریف کیا تو انہوں نے مجھے آج تک ان کے الفاظ ایک ایک لفظ یاد ہے کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ وائی کانٹ وی ریز اے ڈویژن آف فورس لائک دس، کیا ہم ایسے ایک پورا ڈویژن کیوں نہیں تیار کر سکتے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے پاس ان کا نمائندہ بھیجوں گا، آپ سے رابطہ کرے گا، آپ اپنے ایسٹرن کمانڈ میں اپنے کسی افسر کے ذمہ لگا دیجئے گا تاکہ وہ پھر ان کو مزید بریف کر لے۔ تو میں نے البدر کے کمانڈر کو مطیع الرحمان نظامی صاحب کے پاس بھیجا، یہ اس وقت اسلامی چھتر شنگوں کے ناظم تھے۔ پھر ہماری یہ مادھوپور کے قریب ہماری یہ کس مزاج کے آدمی تھے میجر صاحب؟ ہلو میجر صاحب، مطیع الرحمان نظامی کس مزاج کے آدمی تھے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کرائم کیے ہوں جن کے الزام میں سزا موت سنائی دی۔ البدر کا رویہ کیسا تھا کہ البدر نے کچھ ایسے مظالم کیے؟ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مطیع الرحمان نظامی صاحب ایک انتہائی فرشتہ سیرت نوجوان تھے۔ میں نے جس حالت میں ان کو دیکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ البدر کے جو نوجوان تھے، بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو دیکھ کر اگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعہ تن قرون اولا کے مسلمانوں کی یادیں انہوں نے تازہ کی۔ میں تو سب سے زیادہ پریشان اس بات پر ہوں کہ کیسے لوگوں پر کیسے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اپنے انتقام کی آتش میں ایسی جل رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ عقل سے عاری ہو گئی ہیں۔ یہ بالکل میں واضح لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید، اور یہ وہ بھول رہی ہیں کہ ظلم کبھی نہیں پنپتا۔ اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، طاقتور نہ وہ نمرود سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہیں، نہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ وہ رہے نہ وہ ان کی سلطنتیں رہیں۔ میجر صاحب، بنگال کو چھوڑیے، پاکستان کے گونگے شیطانوں کی بات کر لیں، یہاں کیوں خاموشی ہے؟ کہاں پر جی؟ پاکستان میں۔ جی پاکستان میں کیوں خاموشی ہے؟ بنگلہ دیش کی حکومت کو چھوڑے، اپنوں کی بات کریں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جی، اسی بات کا تو دکھ ہے مجھے، اس سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم بڑے فخری انداز میں اقرار کرتا ہے کہ پاکستان کو دو لفظ کرنے میں ہمارا عام کردار تھا۔ اس بین الاقوامی جرم کے اقرار پر بھی حکومت پاکستان کا رد عمل جو تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پھر پاکستان کے معاشی ہب کراچی میں قتل و غارت کے لیے انڈیا کی ایجنسی نے جو کچھ کیا، کئی برسوں سے فنڈنگ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں راہ کی کارروائیاں کوئی اچھا میجر صاحب، آپ سے آخری سوال، میجر ریاض صاحب، لاسٹ کوسچن سر۔ آپ نے البدر بنائی، آپ ساری چیزوں کو دیکھتے رہے، انسان تھے نا، نوجوان تھے، کچھ واقعات تو آپ کے علم میں آئے ہوں گے کہ البدر کے لوگوں نے ظلم کیا کسی کے اوپر، کتنے ایک واقعات آپ کے علم میں آئے وار کرائمز کے، اور اگر آپ کے علم میں آئے تو آپ نے کیا ایکشن لیا؟ کیا سارے الزام چلے جھوٹ ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ تو شاید کچھ ظلم کیا ہو البدر کے لوگوں نے؟ حقائق کیا تھے آپ سے جاننا چاہتے ہیں؟
البدر کے لوگوں نے صرف اور صرف مفتی بائنی کو کاؤنٹر کیا. کوئی وہ ظلم لوگ نہیں کیا. تقریب کاری کے لیے آتے تھے, محب وطن پاکستانیوں کو قتل و غارت کرتے تھے. جو انہوں نے درندگی پھیلائی تھی, بخدا میں چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے بالکل کئی انچ کی وہ تہ جمی ہوئی فرشوں کے اوپر ان کے سلاٹر ہاؤسز میں دیکھی. جو ان کی درندگی تھی, انسانیت کانپ اٹھے اگر وہ دیکھے سب کچھ. میں نے اپنے کورس میٹ کا جس جگہ اس کا قیمہ کیا گیا, میں نے وہ جگہ بھی دیکھی. میجر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی. میجر صاحب ہمیں صرف بریفلی یہ بتائیے کہ البدر کیوں بنائی گئی اور وہ کیا تھی؟ اب بہت خوبصورت بات کی مسلم لیگ نون کے رجب علی بروٹ صاحب نے کہ نصاب میں شامل ہوتا البدر کیا ہے, تو آج قوم کھڑی ہوتی. آپ نے تو نصاب میں بتایا ہی نہیں. آمروں کی حکومتیں آتی ہیں 10-10 سال, عزیز ہم وطنوں کی کسی نے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی, نہ جمہوریوں نے بتانے کی ضرورت محسوس کی. تو وہ لوگ کون تھے پاکستان کے گمنام سپاہی جنہوں نے پاکستان کی فوج کے بعد اس ملک کے لیے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں؟ ذرا انٹرو تو کروا دیجئے, بتا تو دیجئے. میرے جیسے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں کہ البدر کیا تھی, کیوں بنائی گئی. گزارش یہ ہے کہ جی آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے 3 اطراف میں انڈین بارڈر ہے, اور وہاں جو آرمی کی تعداد تھی وہ اتنی قلیل تھی کہ وہ بمشکل بارڈرز کو کور کر رہی تھی, اور وہ بھی بڑا تھنلی کور کر رہی تھی. مفتی بائنی کے لوگ پورے مشرقی پاکستان میں اندر آ کر, کیونکہ ان کے تینوں اطراف میں انڈیا نے کیمپس بنائے ہوئے تھے جہاں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی, ان کو ہتھیار دیے جاتے تھے, ان کو اسلحہ اور بارود وغیرہ سب کچھ مہیا کیا جاتا تھا, اور یہ آتے تھے تقریب کاری کے لیے یا قتل و غارت کے لیے. تمام امپورٹنٹ انسٹالیشن خطرے میں تھی, سارے وہ خطرات تھے, تو ان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں نفری درکار تھی. ان کو مفتی بائنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ عظیم نوجوان تھے جنہوں نے اپنے سارے کام چھوڑ کے اور سر بکف ہو کر یہ تیار ہو گئے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے, جو بلا معاوضہ بغیر کسی تنخواہ کے اپنے گھروں سے کھانا کھا کے آ کر اس ملک کے لیے لڑتے تھے. اور جب سرنڈر ہو گیا, ان میں سے کسی شخص نے سرنڈر نہیں کیا. بے پناہ شہادتیں ہوئی, سب کچھ ہوا, اور بعض جو ہیں وہ انڈیا کو چیرتے ہوئے مختلف ممالک میں نکل گئے, نیپال چلے گئے, وہاں سے دنیا میں اور مختلف ممالک میں چلے گئے. اب بھی ان میں سے وہ عظیم لوگ موجود ہیں جو آج تک بنگلہ دیش نہیں گئے اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, پاکستان میں مرنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو آن نہیں کیا, اور وہ آج بھی غیر ملکوں میں بیٹھے ہیں, جہاں بلکہ ایک فیملی کے ساتھ, جو پہلا البدر کمانڈر صاحب میرے گھر میں آئے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے, اور وہ امریکن نیشنلٹی پہ آئے. یہاں پر آ کر وہ جس ملک کے لیے وہ لڑتے رہے. مجھے کٹمنڈو سے ایک بچے نے جب خط لکھا تھا کہ وہ پاکستان بتائیں جس کے لیے ہم لڑا کرتے تھے, تاکہ وہاں جا کر ہم اپنے وطن میں بیٹھ سکے. لیکن یہاں کچھ ٹھیکیداروں نے جن نے اپنے اس ملک کو اپنے جاگیر سمجھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو ہم جہاں کی شہریت بھی نہیں دیں گے, جانے بھی نہیں دیں گے. آج تک, اور تو چھوڑیں, ابھی تک وہاں تیسری نسل پیدا ہو گئی ہے خارزار تاروں کے اندر کیمپس میں. ان کو تو ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. جو بچہ پیدا ہوا 71 میں, آج وہ 45 سال کا ہے, اس میں بوڑھا ہو رہا ہے, اور اس کے آگے پوتے آ گئے ہیں. بہت شکریہ امیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں وضاحت سے بتایا. نفری کام تھی, البدر کے لوگ سیکورٹی کے لیے لیے گئے, البدر کے لوگ تنخواہیں نہیں لیتے تھے, باقی ساری باتیں. پہلا البدر کا کمانڈر ان کے گھر ہے, وہ امریکن نیشنلٹی لے کر آیا, پاکستان نے جو کچھ بھی کیا.